من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدمه أبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما رواه البخاري والمسلم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام و قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند پہلو ہم گزشتہ جمعوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اس میں سے پیغمبر علیہ السلام کا ہجرت کا سفر، اس کے کچھ حصے ہم گزشتہ جمعوں پر سماعت فرما چکے. آج انشاءاللہ اسی مبارک سفر کا بقیہ حصہ ہم سنتے ہیں. میرے بھائیوں،
آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ہجرت کا واقعہ سنا تھا تو اس میں سورہ انفال میں جو تذکرہ ہے اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ، کفار نے ایک پلان بنایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر آج رات جا کر حملہ کرتے ہیں اور نعوذ باللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر کے ہم چین اور سکون کا سانس لیں گے۔ ان کو کیا معلوم کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پیغمبر علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جس کی حفاظت رب کرے واللہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یعنی سیرت کے ساتھ ہمیں توحید کو بھی سمجھنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، 19 کے قریب مکۃ المکرمہ کے پہلوان طاقتور تلواریں تانے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین تلاوت فرماتے ہوئے ان کے درمیان سے نکلے ہیں اور حرم کے اندر آئے ہیں، بیت اللہ سے رخصت ہوئے ہیں، روتے ہوئے قرآن اترتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یعنی تسلی آتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب آگے کا سفر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی، چونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دن پہلے ہی بتا چکے تھے، رات کا اندھیرا تھا، فرمانے لگے آقا علیہ السلام ابو بکر ابھی چلنا ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر کا خاندان تو دیکھو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسا خاندان نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عرض کرتا رہو درمیان میں ہم جب بچوں پر نام رکھیں تو واللہ ان صحابہ کے، ان صحابیات کے نام رکھیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من قربان کیا تھا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کے اندھیرے میں کچھ زیادہ راہ تیار کرتی ہے، لنچ باکس کا رواج نہیں، غربت کا زمانہ ہے، رات کے اندھیرے میں اور کوئی چیز نہیں ملتی، اپنا دوپٹہ اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک ٹکڑے سے وہ زیادہ راہ باندھتی ہے اور دوسرے ٹکڑے سے مشکیزہ کا منہ باندھتی ہے۔ اسی مناسبت سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ذات النطاقتین کہا جاتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے نکلے ہیں۔ قرآن نے پیغمبر علیہ السلام کے نکلنے کو بیان کیا ہے، اذ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، فرماتے ہیں جب کفار مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ کو الوداع فرما رہے تھے، اس وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ رفیق سفر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ شار ہجرہ سے ہوتے ہوئے آج بھی وہ راستہ شار ہجرہ کے نام سے مشہور ہے۔ باب عبدالعزیز اور باب فہد کے درمیان سے یہ راستہ نکلتا ہے۔ شار ہجرہ منتخب کرتے ہیں چلتے ہوئے، جب غار ثور کی طرف چونکہ طے تھا، چڑھائی شروع ہوتی ہے، ابو بکر کا مقام دیکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں آقا آپ کے پاؤں مبارک جو مخمل سے زیادہ نرم ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، ایک تو اندھیری رات ہے، پھر پتھریلی سرزمین ہے، کہیں آپ کا مبارک پاؤں زخمی نہ ہو جائیں۔ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، فرماتے ارکب علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام میرے اوپر سوار ہو جائیے۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سیرت کی کتابیں اٹھائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم ہم نے پڑھا، ہم نے سنا جب حلیمہ سعدیہ اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ مکہ المکرمہ آ رہی تھی، اس کی سواری لاغر تھی، دبلی تھی، سب سے پیچھے رہ رہی تھی، لیکن جب اس سواری پر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہیں، وہی سواری سب سواریوں سے آگے جا رہی تھی۔ حلیمہ سے سہیلیوں نے پوچھا، حلیمہ کیا سواری تبدیل کی ہے؟ فرمایا واللہ سواری تو وہ ہے لیکن سوار تبدیل ہو چکا ہے۔ جب یہ مبارک قدم بدر کے میدان میں جا رہے ہیں، بدر کا تذکرہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یہی مبارک قدم جب احد پہاڑ پر جا رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّ، بخاری شریف، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی مبارک قدم اگر حنین میں جا رہے ہیں، حنین کا تذکرہ قرآن میں ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ یوم حنین، حنین کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ یہی مبارک قدم اگر مکہ المکرمہ میں ہے لا اقسم بہذا البلد، رب العالمین فرما رہے ہیں مجھے مکہ المکرمہ کی قسم، ہم نے سوچا شاید قسمیں اس لیے ہیں کہ یہاں بیت اللہ ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام آئے، یہاں اسماعیل علیہ السلام آئے، فرما رہے ہیں نہیں، دوسری آیت وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے مکہ کی قسمیں اس لیے کہ وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی مبارک قدم اگر عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جائیں، وہ حجرہ تھا، کمرہ تھا، گھر تھا، جب آقا علیہ السلام کا جسد خاکی وہیں پر مدفون ہوتا ہے تو اس حجرے کا مقام دیکھو، پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے روضے اطہر کی آ کر زیارت کرے گا اس کے لیے میری سفارش لازم ہو گئی۔ یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غور سے سنیں گے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا تو ابو بکر تمام صحابہ سے آگے نکل گئے۔ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، انبیاء علیہ السلام کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہے تو ابو بکر ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے، واللہ ہم بھی آقا علیہ السلام کے سنت نبوی سے اپنے چہرے کو سجائیں، کاروبار کو سجائیں، اور اس طرح ہر معاملے میں ہماری نظر اس بات پر ہو کہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کیا ہے۔ ربیع الاول، ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں، یعنی سنت نبوی سے اپنے چہرے کو سجا کر، سنت نبوی سے اپنے کاروبار کو سجا کر، سنت نبوی سے اور اخلاق نبوی سے ہم اپنے آپ کو مزین کر کے دنیا کو بتائیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کندھا پیش کیا، پیغمبر علیہ السلام سوار ہوئے، اس کے بعد آگے چلے ہیں۔ اب آگے چلے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیں گے دلائل النبوہ میں علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ سے ایک بات کرتے ہیں، میں یہ حوالے اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ بات کی اہمیت ہو۔ محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہے، مشہور محدث ہے، خوابوں کی تعبیر جاننے والے تھے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سفر میں
अबू बकर की बेचैनी देखो, कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर ऐसी बेचैनी क्यों है? फरमाने लगे, आका जब आगे चलता हूं तो दिल में ख्याल आता है कहीं पीछे से काफिर आप पर हमला न कर दें, पीछे चलता हूं तो आगे का ख्याल आता है, दाएं चलता हूं तो बाईं तरफ का ख्याल आता है। अबू बकर आज घर से कसम उठाकर निकला है कि पहले अबू बकर कुर्बान होगा, फिर दुश्मन आप तक पहुंचेंगे। ये मकाम है अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का। अब गारे सोर 5,000 फुट की बुलंदी पर अबू बकर रजी अल्लाह ताला पैगंबर अलैहिस्सलाम को अपने कंधे पे उठाकर वहां पहुंचे हैं। मुसलमानों, सबक मिल रहा है, ये कुरान आज भी मौजूद है, इस कुरान को सीने से लगाएं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मौजूद है, उस दीन को सीखें, उन सुन्नतों को सीखें, फिर सुन्नतों के मुताबिक अमल करने वाले बने। आगे देखो, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आका गारे सोर पर पहुंच चुके हैं, अब आप आराम करें, मैं अंदर जाता हूं। गारे सोर की सफाई करते हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, अपनी चादर के टुकड़े करके उन सुराखों को बंद करते हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपत रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी अरबी में उसने लिखी है, उसमें सनद मुत्तसिल के साथ लिखा है, एक बड़ा सुराख है, उस पे अपनी एड़ी रखते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुजारिश करते हैं, मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं, आका तशरीफ लाइए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर तशरीफ ले आते हैं और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में आराम फरमाते हैं। ये मकाम अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। आगे सुनेंगे, वहां अबू जहल जो 19 सरदार लेकर आका अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा किया हुआ था, तलवारें ताने हुए थे, किसी ने बताया पैगंबर अलैहिस्सलाम तो निकल चुके हैं, अब उनकी कैफियत क्या होगी? गुस्से से सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हाफिज जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने खसाइस कुबरा के अंदर लिखा है, सैयदा अस्मा फरमाती है, मेरा दरवाजा, हमारे घर का दरवाज़ा ऐसे सख्ती से बजा, मैंने कहा अल्लाह न करे कोई इमरजेंसी है, दरवाज़ा खोलती हूँ तो सामने कौन खड़ा है? अबू जहल खड़ा है। काफिर को भी पता था कि मुश्किल वक्त में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके घर से दस्तयाब हो सकते हैं। काफिर को भी मालूम था कि पैगंबर के बाद इस उम्मत में अगर जानशीनी का हक रखता है तो वो अबू बकर है रजी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदा अस्मा फरमाती है, मैंने दरवाज़ा खोला, गुस्से से वो हाथों को यूं इस तरह कर रहे थे और वो कहने लगे, ऐना अबू की, तेरा अब्बा कहाँ है? मैंने कहा वल्लाहि ला अदरी, मुझे तो मालूम नहीं है। हालांकि औरतों पर, खुसन ये तो बच्ची थी, बच्चियों पर हाथ उठाना अरब के यहाँ मना थी, लेकिन गुस्से से मेरे चेहरे पर तमाचा इतनी शिद्दत से रसीद किया है कि दूसरे तरफ कान की बाली गिर जाती है। ये खानदान अबू बकर का कुर्बानी देता हुआ नजर आ रहा है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू बकर वल्लाह मेरी पूरी जिंदगी आपके एक रात और एक दिन के बराबर नहीं है, एक रात और एक दिन के बराबर नहीं है। फरमाने लगे, वो कौन सी रात? सुभान अल्लाह, 2 रातें जिनका तज़किरा कुरान में है, 2 सफ़र जिनका तज़किरा कुरान में है। 15वां पारा हम खोलते हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। इंशाअल्लाह ये सफ़र भी हम बयान करेंगे। फरमाते हैं कि रजब का आखिरी अशरा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र था। इत्तिफाक ऐसा वो सफ़र भी रात को था और वो सफ़र मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, फिर इलल मस्जिदिल अक्सा इला सिदरतिल मुंतहा, जितना रब ने चाहा उरूज नसीब फरमाया। ये मेराज का सफ़र है और ये आज जो हम सुन रहे हैं ये हिजरत का सफ़र है। मेराज के सफ़र का तज़किरा 15वें पारे में है, हिजरत के सफ़र का तज़किरा 10वें पारे में है। अब गौर से सुनेंगे, मेराज के सफ़र में पैगम्बर अलैहिस्सलाम का रफ़ीक, फरिश्तों का सरदार जिब्रील है, और हिजरत में पैगम्बर का रफ़ीक सफ़र इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब वहाँ देखना, मेराज के सफ़र में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना तय्यबा, मदीना तय्यबा से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वें आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे। अब जिब्रील फरमाने लगे, आका आगे नहीं बढ़ सकता, आका आगे नहीं बढ़ सकता, आगे बढ़ूंगा मेरे पर जल जाएंगे। लेकिन सुभान अल्लाह, हिजरत के सफ़र में जो रफ़ीक़ सफ़र है मिन मक्कतिल मुकर्रमा इला गारे तौर, गारे तौर से मदीना तय्यबा तक, मदीना तय्यबा से बदर, ओहद, खंदक, खैबर, तबूक, आज भी रोज़े रसूल पर अगर हम जाते हैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर आराम फरमा रहे हैं तो अबू बकर हैं। फरमाने लगे पैगम्बर अलैहिस्सलाम, या अबा बकरिन अंत साहिबी फिल गार व अंत साहिबी अलल हौद, अबू बकर आप मेरे गार में भी साथी हैं तो हौदे कौसर पर भी साथी हों। ये मकाम अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हम पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को भी बयान करते हैं तो सहाबा में सब सहाबा वो हमारे लिए आँखों के तारे और सर के ताज हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर की सदाकत जिसका तज़किरा कुरान में है, ये मकाम अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीब फरमाया। अब क्या हुआ, क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानी यस्नैन इज़ हुमा फ़िल गार, सानी यस्नैन यहाँ पर अबू बकर को फरमाया, इज़ हुमा फ़िल गार यहाँ पर अबू बकर को फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, यानी सहाबा में सिर्फ सहाबियत का तज़किरा अगर कुरान में है तो वह अबू बकर है। ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, यानी गम न कर अबू बकर, गम न कर अबू बकर। इसकी तफसीर सुने, काफिर जब मायूस हो गए तलाश में और उन्होंने ऐलान कर दिया, उस दौर में जो खोज लगाने वाले थे, ताक़ुब करने वाले थे, अल्लाह न करे जैसे चोरी हो जाए तो खोज लगाने वाले होते हैं, खोज लगाने वाले इतने माहिर थे, वरना ये तो पथरीला रास्ता था और पाँव के निशान भी नहीं होते। लेकिन यहाँ इनका कमाल देखो, इनकी खोज लगाने में महारत देखो, चलते हुए गारे तौर के मुंह पर आकर पहुँचे। बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिवायत है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नज़र तो इला अक़दामिल मुशरिकीन अला रूसिना व नहनु फिल गार फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्न अहदहुम नज़र इला क़दमी अबसरना, आका ये तो बिल्कुल हमारे सरों पर हैं, इनके पाँव सरों पर हैं, आका अगर इनमें से कोई एक अपने पाँव को देखे तो भी हमें देख लेगा, पाँव को देखे तो हमें देख लेगा। गारे सोर सब ने शायद अल्लाह ताला सबको ज़ियारत भी करवाए, वहाँ इंसान खड़ा नहीं हो सकता। तो फरमाने लगे पैगम्बर अलैहिस्सलाम, या अबा बकर मा ज़न्नुक बिइस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, हमारा तीसरा रब मौजूद है। अबू बकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, अबू बकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दरख्त, वहीं जंगली कबूतरी अंडे दे देती है, मकड़ी बेचारी की हैसियत तो देखो, उसने वहीं पर अपना घर बना लिया। अब वो खोज लगाने वाला वो क्या करता, मेरा इल्म कहता है कि इसके अंदर गए हैं, लेकिन फराउ अला बाबिही नसीजल अनकबूत, दरवाजे पर उन्हें मकड़ी का जाला देखा। वो कहने लगे बेवकूफ़, लौ दखल हा होना लम यकुन नसीजुल अनकबूत, भाई अगर यहाँ से कोई जाता
تو یہ مکڑی کا جالا یہ رب العالمین ہے، یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جسے رب رکھنا چاہے، جسے رب عزت دینا چاہے، واللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے بال کو بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ رب ہے۔ عقیدہ یہ بنانا ہے کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، یہی رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی رب ہے۔ اب طے تھا، وہیں پر آرام فرما رہے تھے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی آپ قربانی دیکھو۔ حضرت عبداللہ رات کو وہیں پر 5000 کی بلندی غار سور پر آتے ہیں اور کچھ لے کر آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے غلام ہیں۔ عامر بن فہیرہ، یہ قربانیاں ویسے تو سننا بھی سعادت ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ واللہ جو اسلام کے لیے، اس قرآن کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کے دین کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے لیے آگے بڑھے گا، رب العالمین اسے نوازے گا۔ عامر بن فہیرہ غلام ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بکریاں چرایا کرتے تھے، چرواؤں کے ساتھ شام کو مکۃ المکرمہ آتے۔ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا، دوبارہ رات کے اندھیرے میں بکریوں کو لے کر پہاڑ کی بلندی پر آتے۔ پیغمبر علیہ السلام دودھ نوش فرماتے، سحری ہوتے سے پہلے ہی واپس آ جاتے تھے، پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ بئر معونہ کے اندر، بخاری شریف جلد ثانی، بئر معونہ میں جب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، میرے بھائیوں پیغمبر علیہ السلام کے خادم کا انجام تو دیکھو۔ فرماتے ہیں فرشتے اس کی لاش کو اوپر لے کر گئے، آسمان پر لے کر گئے ہیں۔ یہ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ہے، یہ مقام ہے۔ 3 دن طے تھا، وہی غار ثور میں آرام فرمایا۔ 3 دن کے بعد وہاں سے نکلنا تھا۔ عبداللہ ابن اریقط ایک یہودی تھے، وہ گائیڈ طے تھے کہ بھئی آپ ہمارے اس سفر میں ہمارے گائیڈ ہیں۔ 3 اونٹ، ایک عبداللہ ابن اریقط کا، اور ایک اونٹ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اونٹ پر پیغمبر علیہ السلام سوار تھے۔ اب سفر شروع ہوتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عثمان نام ہے، ابو قحافہ سے مشہور ہیں، اپنی بچیوں سے، پوتیوں سے فرمانے لگے، تمہارے ابا تو چلے گئے، کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چھوٹی بہن سے فرماتی ہے، جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے کنکر جو درہم کے، اس دور میں درہم و دنانیر تھے، درہم کے بقدر جمع کرو، اس پہ کپڑا رکھو۔ میں اپنے دادا کو لے کر آئی کہ دیکھو دیکھو یہ ابا جان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ مجھے یقین تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابا جان قربان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہمارے لیے سونا کر دیں گے۔ واقعی ایسے ہوا۔ وہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اب مختصر سا قافلہ میرے بھائیوں غار سور سے چلتا ہے۔ عبداللہ ابن اریقط لیڈر ہیں، گائیڈ ہیں، آگے سفر شروع ہوتا ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت مسلمان نہیں تھی، اس کا خیمہ، اللہ کا نظام جس کو اللہ تعالیٰ سعادتوں سے نوازے، اس کا خیمہ راستے پر پڑتا تھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا یہ قافلہ وہیں پر آیا کہ کھجور ہو، دودھ ہو، گوشت ہو، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں، اگر ہوتا تو میں فری میں خدمت کرتی۔ بہرحال فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الشاة فی کسر الخیمہ،
یعنی وہ جو خیمہ تھا اس کے ایک کونے پر ایک لاغر اور دبلی بکری بندھی ہوئی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما ہذی الشاۃ، یہ بکری یہاں پر، تو فرمایا یہ اتنی کمزور ہے، اور جو مویشی پالنے والے انہیں معلوم ہے جب بکری یا کوئی بھی جانور کمزور ہو جائے تو اسے ریوڑ کے ساتھ نہیں بھیجتے، وہیں باندھ کر اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو فرمانے لگے یہ کمزور ہے اور یہاں پر ہم نے باندھی ہوئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتاذنین ان احلب، کیا آپ اجازت دے رہی ہو کہ میں اس سے دودھ نکالوں؟ تو وہ بیچاری ہنسنے لگی، فرمانے لگی فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب اس بکری سے دودھ چلو اگر نکلتا ہے تو فحلبھا، آپ بھلے نکالیں۔ اور ایک روایت یہ ہے، اب یہاں تک تو صحیح روایت ہے، اگلی روایت ضعیف ہے، لیکن فضائل کے اندر اس نے جو برتن دیا نا وہ اونٹنی والا جو تھا نا، اونٹنی میں جس پہ اونٹنی کا دودھ جس سے نکالا جاتا ہے وہ برتن دیا کہ بھئی یہ لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام کے مبارک ہاتھ اس لاغر بکری کے تھنوں کو لگتے ہیں، میرے رب نے اس لاغر بکری کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ قصے اور کہانیاں نہیں، میرے اور آپ کے لیے تربیت ہے۔ واللہ سنت نبوی پر آئیں، پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو اپنائیں۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، پیغمبر علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اس امت میں سے بنایا اور اس امت کے طفیل یہ قرآن نصیب فرمایا۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام وہ برتن بھر کے لائے، سب حیران ہو گئے، سب نے نوش فرمایا، سب نے نوش فرمایا۔ دوبارہ وہیں پر وہ برتن لے کر گئے ہیں، دوبارہ اللہ کا نظام، وہ پورا برتن دودھ سے بھر گیا۔ ام معبد کو دے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ ام معبد حیران ہو گئی، اس کو شریعت میں معجزہ کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں گے، پہلے بھی میں نے عرض کیا، ایک استدراج ہے، ایک ارہاس ہے، ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے۔ قدرت اللہ کی ہو، ہاتھ کسی پیغمبر کا ہو، جیسے اس لاغر بکری کے تھنوں میں دودھ کا بھر آنا اور دودھ کا آنا، یہ پیغمبر علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو معجزے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم پڑھتے ہیں قرآن میں القا عصا فاذا ہی ثعبان مبین، عصا مبارک پھینکتے تھے تو اژدھا بن جاتی تھی۔ نزع یدہ فاذا ہی بیضاء، یعنی وہ ہاتھ مبارک یوں بغل میں ڈال کے نکالتے، سورج سے زیادہ روشن ہوتا تھا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کسی پیغمبر کے معجزے 2، کسی کے 4، کسی کے 10، 22 تک معجزے جاتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3000 سے زائد معجزے عطا فرمائے، 3000 سے زائد معجزے عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج پھر عرض کرتا ہوں، ایک عیسائی کا مناظرہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سچے امتی سے، شریعت مطہرہ سے اپنے آپ کو سجانے والے سے۔ عیسائی نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیغمبر دیا وہ تو قم باذن اللہ، یعنی احیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسائی نے کہا، ہمارے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ قدرت اللہ کی، ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو سبحان اللہ، پیغمبر علیہ السلام کے خادم فرمانے لگے، اہل علم تھے۔ میرے بھائیو، آج کل جیسے فرانس میں واقعہ ہوا ہے تو ہم اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سے میرے بھائیو انہیں آگاہ کریں، انہیں بتلائیں، تاکہ ہمارے بچے جہاں بھی ہوں وہاں پیغمبر علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کریں۔ ابھی اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، ایک مردہ جو پہلے زندہ تھا اب مردہ ہوا ہے،
اور پھر عقیدہ یہ کہ کل دوبارہ زندہ ہوگا. مردے کے لیے تو یہی ہے، پہلے حیاتی تھی اب موت ہے، اور کل جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو زندہ ہوں گے. لیکن فرمایا ہمارے پیغمبر نے سبحان اللہ کھجور کا وہ تنا جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، عائشہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خادم کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام کے لیے لکڑی کا ممبر بنایا. جب پیغمبر علیہ السلام اس پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ کھجور کا تنا رونے لگا ہے، کھجور کا تنا رونے لگا ہے. آقا علیہ السلام ممبر سے اترے ہیں، اسے اس طرح راضی کیا ہے جس طرح معصوم بچے کو راضی کیا جاتا ہے. مسلمانوں، اللہ نے ہمیں کیسا پیغمبر نصیب فرمایا ہے. فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ نے دو نعمتیں ایسی دی ہیں ناقدری ہم کر رہے ہیں. ایک یہ قرآن مجید ہے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. تو غیر گستاخی کر کے اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے. اس مشکل موقع پر ہم قرآن کی طرف آئیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آئیں، سنت پر آئیں. واللہ سنت کی بہاریں ہمیں اپنے گھر میں نظر آئیں گی، سنت کی بہاریں ہمیں اپنے کاروبار میں نظر آئیں گی. تیسرا پارا یحببکم اللہ، جب سنت پر زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائیں گے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جب میری امت میں فتنہ اور فساد عام ہو جائے، ایک سنت پہ عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو ویسے کھانا پینا سونا ہماری ضرورت ہے. فرمایا اذا انتهى احدكم فليبدا باليمنى واذا نزع فليبدا بالشمال. جب جوتا پہنو تو پہلے دایاں پاؤں، جب اتارو تو پہلے بایاں پاؤں. پہننا ہماری ضرورت تھی سنت کے مطابق. میرے بھائیوں، پوری سنتیں ہم سیکھیں، وقت نکالیں، واللہ کاروبار میں برکتیں آئیں گی، گھر میں سنت کی بہاریں نظر آئیں گی. تو گستاخ رسول کا تو کام ہی یہ ہے ہم اس طرح پیغمبر علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کریں. دعا کریں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.